ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اور ہندوستانی مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا محمد رابع حسنی ندوی مدد ذلہ العالی ہندوستان کی وہ معنیٰ شخصیت ہیں جن کی بزرگی، اخلاص و للہیت، نام و نمود سے دوری اور دین و ملت کی بے لوث خدمت کا اعتراف عرب اور عجم دونوں کرتا ہے۔ علم و ادب میں مولانا کی شاندار خدمات نے عرب و عجم میں مولانا کو ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ عالم اسلامی میں ان کے نمائندہ اور نائب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا محمد رابع حسنی ندوی بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں واقع ضلع رائے بریلی کے تکیہ کلاں کے ایک مشہور علمی، دینی اور دعوتی خانوادے میں 1 اکتوبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائے بریلی میں ہی مکمل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے، جہاں سے 1948 عیسوی میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اسی دوران مولانا نے ہندوستان کی دوسری مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں بھی 1 سال گزارا، جہاں فقہ، تفسیر، حدیث اور بعض فنون کی کتابیں پڑھیں۔ 1949 عیسوی سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت معاون مدرس اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 1950 سے 1951 کے درمیان حصول تعلیم کے سلسلے میں حجاز میں بھی قیام کیا۔ آپ کی عظیم الشان علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو صوبائی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ 1970 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء نے آپ کو کلیت اللغہ کا ڈائریکٹر بنایا۔ اس کے بعد 1993 عیسوی میں آپ ندوے کے نائب محتمم بنائے گئے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم ریکٹر 2000 عیسوی میں چن لیے گئے۔ اس کے بعد 2002 میں جب مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو متفقہ طور پر آپ بورڈ کے صدر بنائے گئے۔ جب مولانا کی علمی و ادبی خدمات کی شہرت عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی پہنچی تو آپ کے محاضرات سننے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے آپ کو دعوت نامے آنے لگے۔ چنانچہ آپ نے امریکہ، جاپان، مراکش، ملیشیا، مصر، الجزائر، ازبکستان، ترکی، جنوبی افریقہ کے علاوہ برطانیہ وغیرہ کا بھی سفر کیا اور وہاں علمی و دعوتی محاضرات دیے۔ جہاں تک مولانا کی تصنیفات و تالیفات کا تعلق ہے تو عربی زبان میں 15 اور اردو زبان میں 12 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ان میں بعض کتابیں اسکولوں اور مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ آپ کی چند مشہور کتابیں ہیں جزیرۃ العرب، 2 مہینہ امریکہ میں، رہبر انسانیت، الادب العربی بین عرض و نقد، معلم الانشاء حصہ سوم وغیرہ وغیرہ۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی سب سے عظیم الشان خدمات آپ کی تدریسی خدمات ہے، جو تقریباً 50 سال کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ چنانچہ آپ کے ہزاروں شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور عظیم الشان دینی و علمی خدمات میں مصروف ہیں، اور مجھے بھی مولانا مدد ذلہ العالی سے عربی ادب پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی مدد ذلہ العالی کا شمار اس وقت ہندوستان کے چند نامور علماء دین اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کی مشہور تحریکوں، تنظیموں اور علمی اداروں کے یا تو ممبر، سرپرست، صدر یا فاؤنڈر ہیں۔ ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے علاوہ آپ عالمی رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کے صدر، مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ کے صدر، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے تاسیسی رکن، دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن، اور آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے ٹرسٹی ہیں۔
حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی مدظل العالی کی شخصیت اس دور قحط الرجال میں سلف صالحین کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، اور علم و ادب کا آپ وہ حسین گلدستہ ہیں جو عرب و عجم میں مشتاقان علم کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور آپ کے فیض و برکات کو قبول فرمائے، آمین۔